السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوئز 5واں مہینہ۔ قال اللہ تعالی والذین هم لفروجہم حافظون۔ ارشاد بانی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی فلاح پاتے ہیں۔ سورہ مؤمنون آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک دامنی کا حکم اور اس کی دنیاوی و اخروی برکات۔ قرآن اور حدیث میں حیا اور پاک دامنی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، جا بجا اس کا حکم اور اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس میں تساہل والا اور لاپرواہی کرنے والوں کی مذمتیں بکثرت بیان کی گئی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی فطرت اور اس کا مزاج ہی ظاہر و باطن کی طہارت اور فکری و عملی پاکیزگی ہے۔ اس لیے اس مضمون میں سب سے پہلے اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اپنے نیک اور محبوب بندوں کی پسندیدہ صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 60 پر 8 کے اندر، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور ناحق کسی کا قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، وہ اللہ کے خاص اور محبوب بندے ہیں۔ یہ لوگ اپنے صبر اور تقوی کی برکت سے جنت کے بالا خانوں میں اور چار طرف سے مبارکبادی اور سلامتی میں ہوں گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 30 پر 1 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم لوگ ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہاری دیگر لغزشوں کا کفارہ کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ یوسف میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کھڑی جوانی میں ایک مالدار صاحب اقتدار اور حسین عورت کے ہر طرف سے مجبور کر کے برائی کا مطالبہ کرنے اور نہ ماننے کی صورت میں طرح طرح کے مصائب کی دھمکیاں دینے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو اس حرام مطالبے سے محفوظ رکھا۔ خوف خدا سے کانپ گئے اور بے ساختہ دعا کی تھی کہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ عورتیں جس برائی و بے حیائی کی طرف بلا رہی ہیں اس کے ارتکاب سے تو مجھے جیل خانے میں جا کر وہاں مشقتیں جھیل لینا زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ انہوں نے بہت کچھ بدنامیاں اور مشقتیں اٹھا لی مگر اپنی پاک دامنی کو خطرے میں نہیں ڈالا، تاکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ آزمائش کے بعد پوری عزت و رفعت کے ساتھ مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی اس طرح ہم نے ان کو برائی اور بدکاری سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے پسندیدہ بندے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30 پر 5 میں اپنے بندوں اور بندیوں کی پسندیدہ صفات ضمن میں والحافظین فروجہم والحافظات، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتوں کو شامل کر کے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پاک دامنی کی صفت کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے تحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ سوائے حلال و جائز کام کے کسی اور تقاضۂ معصیت میں استعمال ہونے سے اس کی حفاظت کرے۔ اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت والذین هم لفروجہم حافظون میں شرمگاہ کی حفاظت کرنے یعنی پاک دامن رہنے والوں کو کامیاب قرار کر رہے ہیں اور جنت کی وراثت میں دائمی قیام کی خوشخبری سنائی ہے۔
اس سے بھی اس عمل کی قدر و قیمت اور اجر و ثواب کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں مسلمانوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیتے ہوئے اس عمل کو ان کے قلوب اور روح کی پاکی کا سبب قرار دیا ہے، جبکہ قلب و ذہن کی پاک بازی ہی تقرب اللہ کا اہم وسیلہ ہے۔ عورتوں کو بھی اس سلسلے میں خصوصیت سے متوجہ کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ تحریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اور دوسرے مسلمانوں کو ان کی مثال دیتے ہوئے فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، یعنی اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور وہ ہمیشہ پاک دامن رہے۔ سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف المحصنات الغافلات المؤمنات، یعنی پاک دامن، بھولی بھالی اور ایمان والی کے الفاظ سے کر کے ان پر اور ان جیسی عورتوں پر الزام لگانے والوں کو دنیا اور آخرت کی لعنتوں کا مستحق قرار دیا گیا۔ ان چند آیت قرآنیہ کے بعد اس سلسلے میں کچھ احادیث شریفہ بھی نقل کی جاتی ہے، جبکہ کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گی۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ اس کے عرش کے علاوہ کسی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ نوجوان بھی ہے جس کو کوئی حسن جمال اور مال و دولت والی عورت اپنی طرف مائل کرے، مگر وہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کے شر سے بچ جائے۔ ترمذی وغیرہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعدد بار یہ واقعہ سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار شخص آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس ایک لڑکی کسی ضرورت سے مجبور ہو کر آئی۔ اس نے اس کو 60 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ اس سے بدکاری کرے گی۔ وہ لڑکی مجبوراً راضی ہو گئی۔ پھر جب حسب وعدہ وہ لڑکی اس کے پاس آئی تو اس نے بدکاری کی تیاری شروع کی، اور جب قریب ہو کر ہم بستری کرنے ہی والا تھا کہ لڑکی کانپنے اور رونے لگی۔ اس نے اس کی وجہ پوچھی تو لڑکی نے کہا میں نے ایسی حرکت کبھی نہیں کی، آج ایک مجبوری نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اس لڑکی کی حیا سے متاثر ہو کر وہ شخص فوراً اس سے علیحدہ ہو گیا اور کہنے لگا تو ایک عورت ہو کر اللہ کا اتنا خوف کرتی ہے تو مجھے اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے تجھے جو رقم دی تھی وہ لے لے اور یہاں سے چلی جا۔ میں آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا اسی رات میں اس شخص کی موت آ گئی۔ لوگوں نے صبح اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا، سبحان اللہ، کیسی قدر افزائی ہوتی ہے مالک بے نیاز کی طرف سے اپنے بندوں کی، ان اللہ کفل۔ بخاری اور مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی سفر کے دوران ایک غار میں ٹھہرے، اچانک ایک بڑی چٹان لڑک کر گری جس سے اس کا غار کا منہ بند ہو گیا اور باہر نکلنے کی کوئی صورت نہ رہی۔ یہ لوگ بہت پریشان ہوئے۔ پھر اس بات پر سب متفق ہو گئے کہ اپنے اعمال صالحہ میں سے کسی مخلصانہ عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے غور کر کے اپنے ایک صالح عمل کے حوالے سے دعا کرنا شروع کی، اور ہر ایک کی دعا پر چٹان تھوڑی تھوڑی کھسکتی رہی۔ بالا آخر اتنا راستہ بنا کہ وہ لوگ بسہولت باہر نکل آئے۔ ان تینوں کی دعا میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ مجھے بہت محبوب تھی، میں اس کو برائی کے لیے پھسلاتا رہا مگر وہ انکار کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ خشک سالی کے اثرات سے متاثر ہوئی تو تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو کر میرے پاس مدد چاہنے آئی۔ میں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ایک
120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے بدکاری کا موقع دے گی۔ پھر جب اس نے موقع دیا اور اس کے ساتھ جمع کے قریب ہوا تو اس نے کہا، میرے کنوارے پن کو اس طرح حرام کے ذریعے توڑنا تیرے لیے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی میں فوراً اس سے دور ہو کر دوسری جانب چلا گیا اور وہ مال بھی اس سے واپس نہیں لیا، حالانکہ اس لڑکی سے مجھے حد سے زیادہ عشق تھا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل اس وقت صرف تیری ہی رضا و خوشنودی کے لیے اور تیرے ہی خوف سے کیا تھا تو ہماری یہ مشکل دور فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو اپنی قدرت سے کھسا دیا۔ واقعی یہ کتنی بڑی قربانی اور کیسا عظیم ایثار ہے۔ ذرا غور کیجئے، ایک جوان کسی حسینہ پر فریفتہ ہوا اور عرصے سے اسے رجھانے اور منانے میں مشغول ہوا اور وہ انکار کرتی جا رہی ہے۔ اتنے میں حالات و حوادث نے خود اس کو مجبور کر کے اور محتاج بنا کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ اس مجبوری سے وہ اب خلوت و صحبت کا موقع دینے کے لیے بلا کسی دباؤ کے تیار بھی ہو گئی۔ پھر ایسے وقت جب دوری کے تمام حجابات اٹھ گئے اور آدمی جوانی کی جولانی شہوت کے اشتعال اور اپنی معشوقہ کے عشق میں چور ہو کر اس پر سوار ہونے ہی والا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حق اسلام کان میں پڑ جائے، یہ سنتے ہی فوراً اپنی دیوانگی و جنون سے دستبردار ہو کر ایک طرف کو ہو جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ کہنے لکھنے کو تو یہ بہت آسان ہے، مگر جس کے سینے میں دل ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی معمولی قربانی اور ہلکی سی بات نہیں، بہت بڑے اخلاص اور ایمان کے جذبے سے صادر ہونے والا العمل الصالح ہے۔ تب ہی تو قبولیت کا شرف حاصل ہونا دنیا ہی میں معلوم ہو گیا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ اسی لیے فرمایا گیا، اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کا سامان ہے جو پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے مگر کسی ایسی آزمائش میں پھنس کر اس سے نجات پانے کا خواہش مند ہو۔ امام بخاری نے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دو جبڑوں کے درمیانی عضو زبان اور رانوں کے درمیانی عضو شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زناکاری مت کرو۔ سنو، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حکم خداوندی سے حضرت سارہ کو لے کر ہجرت فرما رہے تھے تو راستے میں ایک ایسے شہر پر پہنچے جہاں کا بادشاہ گنڈا تھا۔ ایسا تھا کہ کسی بھی مسافر کی بیوی پسند آ جائے تو جبراً اس پر قبضہ کر لیتا تھا۔ جب اس کو ان حضرات کے بارے میں اطلاع ملی تو آدمی کو بھیج کر پوچھوایا کہ تمہارے ساتھ یہ کون عورت ہے؟ انہوں نے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے یہ تعویل کرتے ہوئے کہ اس جگہ میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی صاحب ایمان نہیں ہے، جواب دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو بھی بتلا دیا کہ ایمانی اخوت کے رشتے سے میں نے بہن کہا ہے، تم بھی اسی رشتے سے مجھے بھائی بتلا دینا۔ یہ تاکید کر کے اس آدمی کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کر دیا۔ جب وہ دربار میں پہنچے اور اس بادشاہ نے ان پر دست درازی کا ارادہ کیا تو وہ فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اگر آپ پر اور آپ کے رسول پر سچا ایمان لایا ہے اور اپنی شرمگاہ کو سوائے شوہر کے اور کہیں استعمال نہیں کیا ہے تو آپ اس کافر سے مجھے بچائیے اور اس کو مجھ پر تسلط نہ دیجیے۔
جیسے ہی انہوں نے دعا کی وہ مفلوج ہو کر پیروں کے بل گر پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو پھر دعا کی، اے اللہ اگر یہ اس طرح رہ جائے گا تو لوگ مجھے الزام دیں گے تو ہی اس کی قاتل ہے، یہ تو اور بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس کو اس پکڑ سے نجات دے۔ اس دعا سے وہ صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر دست درازی کی کوشش کی، انہوں نے پھر بد دعا کی، پھر اسی طرح بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تیسری دفعہ اس نے اپنے خدام کو بلا کر کہا، بخدا تم لوگوں نے میرے پاس کسی شیطانی کو بھیج دیا ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دو اور اس کو ایک خادمہ بھی دے دو۔ مذکورہ بالا تمام آیات، احادیث اور واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کو حیا اور پاک دامنی کی کتنی ترغیب دی ہے، اور یہ کہ صفات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کا وسیلہ ہے۔ نیز ایسے بندوں اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنی جگہ پر اپنی پاک دامنی کا بیان کرتی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، تو ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ یہاں پر 3 عورتوں کا اسی طرح کا واقعہ تھا۔ دو عورتیں مجبور ہو کر گئی تھی، لیکن انہوں نے گناہ سے بچا، اللہ کا خوف اس مرد کے دل میں پیدا کیا تو وہ گناہ سے بچ گیا۔ تو عورت چاہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے۔ علاج جذبات، طبیعت کی روز و روز پر ہے تو رک، ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی، ہٹا لے خیال ذرا دیر کو اس سے، چڑھی ہے ندی اتر جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔